نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا صدق اللہ العظیم۔ آپ کہہ دیجئے تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، بس جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی تہیں ان کو لپیٹ لیں گی، اور اگر وہ وہاں پر مدد چاہیں گے تو ان کی فریاد رسی کی جائے گی، ایسے پانی سے جو تلچھٹ کی طرح ہے، چہروں کو جلا دے۔ برا پینا ہے اور آرام کی بری جگہ ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، بے شک ہم اس شخص کے ثواب کو ضائع نہیں کرتے جو عمل اچھا کرے۔ وہی تو لوگ ہیں جن کے لیے باغات ہیں رہائش کے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، پہنائے جائیں گے ان باغات میں سونے کے کنگن، اور وہ پہنیں گے سرخ جوڑے موٹے ریشم کے اور باریک ریشم کے، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے ان باغات میں صوفوں پر۔ بہترین بدلہ اور ثواب ہے اور آرام کی بہترین جگہ ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 29، 30 اور 31 کا درس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ یہ قرآن وحی، کتاب، احکام، شریعت، دین، اس وحی کے ضمن میں، قرآن کے ضمن میں آنے والا، گزرنے والا، ان قریب کا واقعہ، اصحاب کہف کا واقعہ حق ہے، سچ ہے، حقیقت ہے، رونما ہوا ہے۔ اہل اللہ، اللہ والے، اللہ کے دوست، اللہ پر ایمان لانے والے، ایمان کے بچانے کی خاطر غار میں جانے والے، ان کی جتنی کرامات قرآن نے بیان کی وہ سب حق اور سچ ہیں۔ انبیاء کے معجزات حق ہیں، اولیاء کی کرامات حق ہیں۔ جس کا جی چاہے مان لے، جس کا جی چاہے انکار کرے۔ اللہ نے فرمایا جس کا جی چاہے مان لے کا مطلب یہ کہ ہم نے دنیا کے اندر اختیار دے کر تمہارا امتحان لیا ہے، تمہیں عقل دے دی، سمجھ دے دی، عقل اور سمجھ سے اوپر کی چیز وحی بھی بھیج دی، سمجھانے کے انتظامات پورے کر دیے۔ اگر تم غور کرو اس قرآن میں تو سمجھ میں تمہاری بات آتی ہے۔ اب جو مانے گا تو اپنا فائدہ کرے گا، نہ مانے گا اپنا نقصان کرے گا۔
اللہ کے جتنے اولیاء ہیں ان کی کرامات کا یقین کرے گا تو قرآن پر یقین ہوگا، انبیاء کے معجزات کو مانے گا قرآن پر یقین ہوگا۔ انبیاء کے معجزات یا انبیاء کی کرامات کے بارے میں تین قسم کے مذہب بن جاتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نبی اور ولی کے اپنے اختیار سے ہے، یہ شرک ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان سے ایسا صادر ہی نہیں ہو سکتا، یہ انکار اور گستاخی ہے۔ اصل میں نبی کا معجزہ یا ولی کی کرامت ولی اور نبی کے اختیار سے نہیں، اللہ کے اختیار سے۔ یہ صحیح مذہب ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو خرق عادت کوئی بات کسی کے ہاتھ سے صادر کرا دے، وہ اللہ طاقت والا ہے۔ فرمایا جس کا جی چاہے مان لے، جس کا جی چاہے انکار کر دے، اس کا یہ مطلب نہیں، اختیار ہے، اگر مانو گے تو بھی نہ مانو گے تو بھی کچھ نہیں ہوگا۔ نہیں، ہم دونوں کے بدلے بتلا رہے ہیں۔ اگر تم اصحاب کہف کے واقعہ کو یقین کرو گے، اس واقعہ سے سبق حاصل کرو گے، ان کے واقعہ کو مشعل راہ بناؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ اور اگر تم اس واقعے کو سرسری نظر سے دیکھو گے، غور نہیں کرو گے، فکر نہیں کرو گے، ان کی پیروی نہیں کرو گے، ان کی طرح گناہوں کو نہیں چھوڑو گے، شرک کی زندگی نہیں چھوڑو گے، نافرمانی نہیں چھوڑو گے، تو پھر ظلم کرو گے۔ اور انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بہم، دیکھو قرآن میں ہم انجام بتا رہے ہیں کہ بے شک ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس آگ کی تہیں ان کو اپنے اندر احاطے میں لیں گی، لپٹ جائیں گی۔ یوں نہ سمجھنا جیسے تمہیں کپڑا لپٹا ہوا ہے، ایسے آگ لپٹے گی۔ آگ کی تہ کتنی بڑی ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص ایک جگہ سے چلنا شروع کرے، 40 سال تک چلتا رہے، 40 سال چل کر جہاں پہنچے اتنی زیادہ چوڑی تو آگ کی ایک تہ ہوگی۔ اب اس کی شدت کو دیکھ لو کتنی زیادہ ہوگی۔ جب ایسی آگ کے اندر وہ پھنسے ہوئے ہوں گے، حبس کتنی زیادہ ہوگی، ان کو پیاس کتنی زیادہ لگے گی۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اگر وہ وہاں پر فریاد کریں گے تو فریاد رسی کے نتیجے میں ان کو جو پانی دیا جائے گا وہ ایسا ہوگا جیسے تیل کے نیچے گدلی چیز ہوتی ہے جس کے اندر مٹی اور گارا سا جمع ہوا ہوتا ہے۔ اب بتائیے کس کا پینے کو جی کرے، لیکن وہ اتنا گرم ہوگا جب اس کو چہرے کے قریب لائیں گے، اوپر کا ہونٹ سوج کر آنکھوں تک چڑھ جائے گا، نیچے کا سینے تک چلا جائے گا۔ اگر پی لیں گے فقطع امعاءہم، ان کی آنتوں کو کاٹ کر پخانے کے راستے نیچے نکال دے گا۔ بئس الشراب، یہ پینا بھی کوئی پینا ہے، یہ تو بہت برا پینا ہے۔ وساعت مرتفقہ، اگر تم کہو کہ دنیا تو کام کی جگہ ہے، قبر تو آرام کی جگہ ہے، اور آخرت میں کیا ملے گا؟ ان کو دوزخ کے اندر بہت برا آرام ملے گا، جس کو آرام تو نہ کہو بلکہ وہ تو گویا کہ عذاب ہی۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم اصحاب کہف کے واقعے کو حق اور سچ مان لو گے اور جتنی ایمان کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرو گے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اللہ پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے سارے رسولوں پر، آسمانی کتابوں پر، قرآن پر، وحی پر، دین پر، شریعت پر ایمان کے تقاضے پورے کرنے کے بعد انہوں نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اللہ کے بھی حقوق پورے کیے، بندوں کے بھی حقوق پورے کیے۔ اگلا ایک حق علماء فرماتے ہیں دین کے لیے جد و جہد اور کوشش، ہر راستے کا جہاد کیا تو یہ نیک عمل کرنے والوں کو اللہ ان کے بہترین عمل کا بدلہ ضائع نہیں کرے گا، ایسا بہترین ان کو بدلہ دے گا۔ ان کے لیے تو باغات ہوں گے، کیسے باغات ہوں گے؟ رہائش کے ہوں گے۔ دنیا کے باغات کے اندر محلات نہیں ہوتے، محلات علیحدہ جگہ پر ہوتے ہیں، باغات علیحدہ جگہ پر ہوتے ہیں، اس لیے کہ اگر باغات کے اندر محلات تعمیر کریں تو آپ پاشی کی وجہ سے محلات کی جو بنیادیں ہیں وہ کمزور پڑتی ہیں اور کہتے ہیں سیم آ گئی، بہت سے مسائل۔ اسی طرح اگر باغات پھلوں کے ہوں تو ان میں کیڑے مکوڑے اور مچھر آ جاتے ہیں، زندگی دوبھر ہو جاتی ہے، لیکن جنت میں ایسے باغات نہیں، ایسے باغات ہوں گے جن کے اندر محلات بھی بنے ہوئے ہوں گے، تجری
من تحتہم الانہار، ان کے نیچے سے صاف شفاف پانی کی نہریں، شراب طہورہ کی نہریں، شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں بہتی ہوئی ہوں گی۔ دنیا کے اندر کوئی بندہ ڈیفینس کے اندر بھی کسی بڑے شہر کے اندر مکان بنائے، اس کے مکان کے نیچے سے سیوریج کی نہر تو بہہ سکتی ہے، صاف پانی کی نہر نہیں بہہ سکتی، مگر جنت کے اندر صاف شفاف پانی کی نہریں، نہروں کے کنارے میں باغات کے اندر محلات، سن کر ہی بندے کو آرام آ جاتا ہے۔ اور پھر جب وہ وہاں داخل ہوں گے، اللہ فرماتے ہیں سونے کے کنگن وہاں پہنائے جائیں گے۔ دنیا کے اندر ہم تصور کریں، ابھی بیٹھے ہوئے مرد کو کنگن پہنایا جائے تو ہم سمجھتے ہیں یہ تو یار بڑی بری سی بات ہے، لیکن جیسا ماحول ہوتا ہے اور رواج ہوتا ہے، رواج کے اعتبار سے چیز بری بھی لگتی ہے اور اچھی بھی لگتی ہے۔ پہلے زمانے میں بادشاہ کنگن بھی پہنا کرتے تھے اور سونے کے تاج بھی جڑے ہوئے ان کے ہوا کرتے تھے۔ آج کے زمانے میں یہ عیب کی چیز سمجھی جاتی ہے، مگر پھر زمانہ لوٹے گا اور آخرت آ جائے گی اور اس کے اندر مردوں کے لیے بھی کنگن پہننا اچھا ہوگا۔ تو فرمایا وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا، جب یہ سرسبز و شاداب باغات کے اندر ہوں گے تو ان کے جوڑے بھی سبز ہوں گے۔ کس چیز کے ہوں گے؟ بالکل ملائم ہوں گے، نرم ہوں گے کہ جسم کو کہیں پر کوئی تکلیف نہ دیں، بلکہ من سندس، جوڑے بھی سبز پہنے ہوں گے، کبھی موٹے ریشم کے پہنیں گے، کبھی باریک ریشم کے پہنیں گے، اور متکئین فیہا علی الارائک، وہاں مسہریوں کے اوپر بھی اور وہاں صوفوں کے اوپر بھی، وہاں گدوں کے اوپر بھی، ہر قسم کی من چاہی نشستوں پر تکیے لگا کر بادشاہوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ نعم الثواب، یہ دیکھو اصحاب کہف کے واقعے کو یقین کر کے ان کی راہ چلنے کا کیسا بہترین ثواب ہے اور بدلہ ہے۔ وحسنت مرتفقا، اور آرام کی کیسی بہترین جگہ ہے۔ اللہ رب العزت اسی آرام کی جگہ کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے لیے تو ایک دعا سکھلائی، وہ دعا ہم سیکھ لیں اور مانگا کریں تو پھر آخرت کے اندر یہ نعمتیں ہمیں مل جائیں۔ کیا دعا؟ فرمایا اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اللہ دنیا کے اندر مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ، موت بھی مسکینی کی حالت میں دے، قیامت کے دن میرا حشر بھی مسکینوں کے زمرے کے اندر کر دے، کیونکہ جو مسکین لوگ ہوں گے اللہ قیامت کے دن ان سے معذرت کریں گے کہ میں نے تمہیں دنیا میں یہ نعمتیں نہیں دی تھی۔ اب بتلائیے جن سے اللہ معذرت کریں گے کتنا بڑا انعام ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس دعا کو اپنا ورد زباں بنانے اور ایسے ہی حالات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پروردگار عالم، قرآن پاک میں جتنی یقین کی حق سچ باتیں آپ نے بیان فرمائی، ہمیں سب کا یقین عطا فرما دیجئے۔ اصحاب کہف کے واقعے کا یقین عطا فرما دیجئے، اس سے ہمیں رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ ہمیں اپنے ان نیک بندوں کی پیروی کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں مسکینوں میں زندہ فرمائی رکھیے، مسکینوں میں موت دیجئے، مسکینوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما دیجئے۔ صلی اللہ علیہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔